بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک روز شیبہ بن عثمان نے اعلان کیا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے باپ کا بدلہ لے لوں گا۔ بات یہ تھی کہ شیبہ کا باپ جنگ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا تھا اور وہ اس روز سے آتش انتقام میں بری طرح جل رہا تھا۔ فتح مکہ کے ایام میں جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو قریب سے دیکھا تو اس کے جذبہ انتقام کے شعلے اور بھڑک اٹھے۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے بڑی شدت سے کہا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ یہ کہہ کر اس نے انتہائی مشعل انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ وہ بھی چکر کاٹ ہی رہا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اندیکھی طاقت اس کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئی ہے اور اسے اپنے بد ارادے سے باز رکھنے کے لیے سخت دباؤ ڈال رہی ہے۔ اس کا دل اچانک بیٹھ گیا اور انتقام اور قتل کے لیے اشتعال کے شعلے بالکل سرد پڑ گئے۔ اسے مکمل یقین ہو گیا کہ کسی غیبی قوت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی زد سے قطعی محفوظ کر دیا ہے اور وہ اپنے جرم کا ارتکاب نہ کر سکے گا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دل دادا تھا عورتوں کا، اور میرا کام یہ ہوتا تھا کہ میں قتل بھی کر دیتا، چوری بھی کر لیتا، اور رات کو میری عادت بن چکی تھی نئی سے نئی عورت کے پاس جانا اور اس سے زنا کرنا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک نعوذ باللہ کاٹ کر لائے، میں اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ بہت سارا انعام ملے گا۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور اس کو اپنی بغل میں چھپا لیا اور اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میں بھی ان کی طرف بڑھا۔ راستے میں جو خاتون جس کے پاس میں نے آج رات آنا تھا اس کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے کہا کہ آج رات تیار رہنا، آج میں بہت بڑی رقم لے کر آؤں گا۔ اس عورت کو میں نے یہ سب کہا اور پھر میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے تھے اور میں نے بھی طواف کرنا شروع کر دیا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور نعوذ باللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری مرتبہ بھی پاس سے گزرے تو پھر بھی میں ہمت نہ کر سکا، تیسری بار بھی میرے پاس سے گزرے تو پھر بھی میں ہمت نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2-3 مرتبہ گزرے تو حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ مل سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ جب چکر پورے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے چکر پر فرمانے لگے، فضالہ چکر ایک رہ گیا۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ طواف مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ وہ کام کرتے کیوں نہیں جو کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا کام، کیسا کام؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑ کر ہلایا اور فرمایا، وہ کام کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گر پڑا اور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے کہا، حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے میرے دل پر دست مبارک پھیرا اور پھر مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھ کر واپس جا رہا تھا تو راستے میں وہ عورت کھڑی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں وہ شخص تھا جس پر عورتیں مرتی تھیں، میرے اوپر اور کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس عورت کے پاس سے گزر گیا۔ عورت کا خیال تھا کہ وہ رکے گا لیکن میں نہ رکا۔ جب میں گزر گیا تو وہ بھاگ کر دروازے پر آئی اور اس نے آواز دی لیکن میں نے سنی انسنی کر دی۔ جب میں مزید آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی اور مجھے پکڑ کر کہنے لگی کہ فضالہ تجھے کیا ہوا؟
تو وہی نہیں جو یہاں سے ہو کر گیا تھا؟ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی نہیں رویا تھا، لیکن جب میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسوؤں کی بارش تھی، اور میں نے کہا میں جو یہاں سے گزر گیا تھا اب میں وہ نہیں ہوں، اب تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہوں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔